ناظرین، سردیاں آ گئی ہیں۔ بالخصوص سردیوں میں موٹی بیڈ شیٹ اور کمبل وغیرہ لوگ بچھا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ بیڈ شیٹ یا کمبل یا کوئی بھی موٹی چیز ایسی جسے آسانی سے دھویا جانا ممکن نہیں ہے، اس پہ نجاست لگ جائے، مثلاً گھروں میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے معصوم، وہ پیشاب کر دیتے ہیں چھوٹا یا وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے بیڈ شیٹ کو پاک کرنے کے حوالے سے یا موٹی چیز کو پاک کرنے کے حوالے سے وضاحت کر دیں۔ تو عرض یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اصل چیز تو ہے کہ نجاست کو دور کرنا، اور جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو پاک کرنا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کمبل یا پوری بیڈ شیٹ وغیرہ وغیرہ اس کو دھویا جائے، اگر تو ممکن ہو تو پھر تو اچھی بات ہے۔ نجاست اگر ایک جگہ پہ لگی ہے تو پھر اسی جگہ کو دھونا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس جگہ کو پکڑ کر باقی کمبل کو یا بیڈ شیٹ کو فولڈ کر لیا جائے اور اسے نل کے نیچے پانی کھلا چھوڑ کے اس کے نیچے دھویا جائے۔ اس میں پھر ایک احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے کہ اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھا جائے تاکہ چھینٹیں جو نل کے ہیں پانی کے وہ اس نجاست سے ہو کر آپ پر نہ گرے، اور نہ ہی جو کپڑا فولڈ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس پر گرے، ورنہ تو وہ بھی نجاست والا ہو جائے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آج کل بیسن لگے ہوتے ہیں گھروں میں، تو اگر تو تھوڑی جگہ کو دھونا ہے جہاں نجاست لگی ہے تو پھر اسے اس بیسن وغیرہ کے پاس کھڑے ہو کر اس نل کے نیچے رکھیں اور اس قدر پانی بہائیں، صابن وغیرہ آج کل ممکن ہے صرف وہ لگائیں، اور اگر تو اسے نچوڑا جا سکتا ہے تو پھر اسے نچوڑیں 3 مرتبہ، پانی بہا کر 3 مرتبہ نچوڑیں، اتنا نچوڑیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ لیکن اگر نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو پھر خوب اچھے طریقے سے پانی اس کے اندر سے بہایا جائے تاکہ ظن غالب جو گمان ہے وہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب اس کے اندر نجاست، بو یا رنگ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری بیڈ شیٹ کو دھویا جائے یا پورے کمبل کو دھویا جائے۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا ہے فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر اس طریقے سے نجاست کو دور کر لیا جائے اور عین نجاست والی جگہ کو دوسری جگہ پہ نجاست نہ ہو تو باقی تو ویسے ہی پاک ہے، اس نجاست کو اس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔